الله 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 الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الرسل. بیعت کے بارے اگلے روز بھی گفتگو ہوئی. اب آپ کا سوال بھی تھا اور میں نے غالباً یہی کہا تھا کہ بیعت کرنے والے کے پاس بیعت سے پہلے اختیار ہوتا ہے اور یہ ضروری بھی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ تحقیق کرے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون سی بیعت وہ کر رہا ہے، اس کے بارے میں نے عرض بھی کیا تھا، اور بیعت کی ساری اقسام اور ان کے بارے دلائل السلوک میں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا واضح لکھ بھی دیا ہے. اور بیعت تصوف کے بارے جو کچھ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بیعت تصوف ایسے شخص سے کی جائے جو کم از کم فنا فی الرسول کرا سکتا ہو. دیگر بیعت جو ہیں ان کی شرائط مختلف ہیں. لفظ بیعت جو ہے یہ جو روزمرہ کا آپ کا ایک عام لفظ ہے، بیع و شراء، بیچنا خریدنا، یہ بھی اسی بیع سے مشتق ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے ہاتھوں میں سپرد کر دینا، اپنی مرضی ختم کر دینا، اپنی رائے چھوڑ دینا، خود کو بیچ دینا. اور یہ بھی اللہ کے نام پر معاہدہ کیا جاتا ہے. کلمات تعوذ تسمیہ، کلمات درود شریف پڑھا جاتا ہے. گویا اللہ کے رسول کی عظمت کو درمیان لا کر معاہدہ کیا جاتا ہے جو فریقین پہ، بیعت لینے والے پہ یہ واجب کر دیتا ہے کہ جس سے وہ بیعت لے رہا ہے ہمیشہ اس کی رہنمائی کا حق ادا کرے، اور جو برکات اس کے پاس ہیں وہ اسے دینے میں کوئی بخل نہ کرے، کمی نہ کرے. اس لیے شیخ کے سامنے سارے طالب ایک سے ہوتے ہیں، وہ ایک سی توجہ دیتا ہے، ایک سا القاء کرتا ہے، ایک سی تربیت کرتا ہے، ایک جیسی رہنمائی کرتا ہے. اب آگے وصول کرنے والا جو ہے جسے ریسیونگ اینڈ کہتے ہیں، وصول کرنے والے کی اپنی کیفیات ہیں، اس کی اپنی ڈیووشن ہے، اس کی اپنی ایک استعداد ہے قبول کرنے کی بھی اور اطاعت کرنے کی بھی. تو جس قدر خلوص سے، دل کی گہرائی سے وہ اطاعت کر رہا ہوتا ہے، اس قدر اس کی قبول کرنے کی، وصول کرنے کی استطاعت بڑھتی ہے. اور جتنی وصول کرنے کی استطاعت ہوتی ہے اتنی برکات نصیب ہوتی رہتی. انسانی
اوصاف کسی بھی لمحے بدل سکتے ہیں۔ ہم ایک لمحے ایک آدمی سے محبت کرتے ہیں، دوسرے لمحے نفرت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے ایک آدمی کے ساتھ تعلق ہے، دوسرے لمحے ناراضگی بھی بن سکتی ہے۔ تو یہ برکات کا تعلق اور رسول برکات کا تعلقات میں جو خلوص اور گہرائی ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے۔ اگر اس میں کوئی تفاوت آتا ہے، فرق آتا ہے، تو یہ لازمی متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ پھر اتنا حساس اور نازک معاملہ ہے کہ خدا نہ کرے اگر یہ متاثر ہو جائے تو اسے دوبارہ بحال کرنا آسان نہیں ہوتا۔ نئے سرے سے حاصل کرنا آسان ہے، لیکن اسے توڑ کر جوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے شاعر نے کہا تھا کہ رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، رشتے الفت کو ظالم یوں نہ بے دردی سے توڑ، جڑ تو پھر یہ جائے گا لیکن گرا رہ جائے گی۔ اگر آپ کسی ٹوٹے ہوئے تار کو، ٹوٹے ہوئے دھاگے کو جوڑتے ہیں تو جڑ تو شاید جائے لیکن اس میں گرا آ جائے گی، وہ تسلسل، وہ روانی جو اس میں پہلے تھی وہ لطف نہیں رہے گا۔ تو جس طرح یہ چیزیں شیخ پہ واجب ہو جاتی ہیں جو بیعت لیتا ہے، اور یہ آسان کام نہیں ہے، یہ دنیا ہی میں نہیں میدان حشر میں بھی ایک ایک بندے کے ساتھ بیعت لینے والے کو جواب دینا پڑے گا کہ اگر اس نے غلطیاں کی ہیں تو پوچھا شیخ سے بھی جائے گا کہ تم نے اسے یہ تعلیم کیا تھا۔ جہاں اسے یہ صفائی دینی ہوگی کہ اللہ میں نے تو وہی کچھ کہا جو آپ نے فرمایا، جو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ جو کمی یا کوتاہی اس نے کی ہے، اب وہ عقیدے میں کی ہے یا عمل میں، تو یہ اس کا ذاتی عمل ہے، میں نے اسے خرابی کرنے کے لیے نہیں کہا۔ شیخ کے فرائض میں یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مفاد یا اپنے ذاتی مفاد کو لوگوں کے ساتھ وابستہ نہ کرے، کیونکہ اس نے بیعت روزی کمانے کے لیے نہیں لی، یہ اس کا روزگار نہیں ہے، یہ اللہ کے نام پر اس نے ایک معاہدہ کیا ہے ان کی رہنمائی کا۔ اور بیعت تصوف میں تو اور ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ نہ صرف ظاہری رہنمائی کرے بلکہ جو فیوضات قلبی ہیں، بارگاہ نبوت کی برکات ہیں، وہ بھی ان تک پہنچائے۔ اور ان کا اصول یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمن میں قرآن کریم نے متعدد بار کہا ہے کہ ما اسألکم علیہ اجر، اکثر انبیاء نے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اعلان فرما اسأل علیکم اجرا، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ ان اجری الا علی اللہ، یہ ایسا کام ہے کہ بندے کو عقیدے میں، عمل میں، اور پھر سب سے نازک کام ہے کہ کیفیات قلبی میں اس کے دل تک برکات نبوت پہنچائی جائیں۔ یہ بہت بڑا کام اور اور بندہ اس کا معاوضہ دے ہی نہیں سکتا۔ کوئی بندہ برکات نبوت کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دنیا و ما فیہا ساری دولت بھی جمع کر دی جائے تو اس ایک کرن کا معاوضہ نہیں بن سکتی جو قلب اثر سے آتی ہے۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ان اجری اللہ علی اللہ، انبیاء سابقین کے بارے بھی قرآن کریم میں متعدد جگہ ہے کہ ہمارا معاوضہ اللہ دے گا، یہ اللہ ہی دے سکتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے قبل اپنے آخری مرض میں حضور نے جو خطبہ دیا تھا اور لوگوں سے بات کی تھی، تو اس میں یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ دنیا میں جس بندے نے میرے ساتھ بھلائی کی، میں نے اس سے زیادہ اس کے ساتھ بھلائی کی اور اس کا قرض اتار دیا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی قربانیاں اتنی ہیں میری ذات پر کہ ان کا بدلہ اسے اللہ دے گا۔ تو جو احسانات انبیاء کے ہوتے ہیں ان کا بدلہ امتی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح شیخ جو یہ نعمت پہنچانے کا سبب بنتا ہے، وہ معاوضے سے اس کا حق ادا نہیں ہوتا، اور اگر وہ حق پر ہے تو وہ معاوضہ طلب بھی نہیں کرے گا۔ اگر وہ دنیا چاہتا ہے یا معاوضہ چاہتا ہے یا پیسے جمع کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، اس نے دنیا داری کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کیونکہ جتنی بھی کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی نقل بھی ہوتی ہے بازار میں، اور پھر اگر وہ کم یاب بھی ہو، کم ملتی ہو تو اور زیادہ نقل آ جاتی ہے۔ تو تصوف کی نقل بازار میں اتنی آئی کہ ہمارے دانشور حضرات نے اور بیشتر علماء نے اس کا انکار ہی کر دیا، اور ابھی تک کیے جا رہے ہیں۔ ان کے انکار کا بنیادی سبب عدم تحقیق ہے اور نقلی صوفیوں کا کردار ہے۔ تو اگر نقل عام ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل شے سے انکار کر دیا جائے، وہ نقل خود اس شے کا ثبوت ہوتی ہے کہ یہ چیز ہے تب اس کی نقل آ رہی ہے۔ کسی بھی چیز کی نقل اگر بازار میں ملتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نقل تب بھی ہے کہ کہیں اصل بھی ہوگی۔ تو اس کا جو رویہ یہ اپنایا گیا کہ اس سے انکار کر دیا جائے وہ صحیح نہیں ہے، بلکہ نقل کا ہونا اصل کے وجود کی دلیل ہے۔ تو حق تو یہ ہے کہ بجائے انکار کے اصل کو تلاش کیا جائے کہ اگر نقل ہے تو کہیں تو اصل بھی ہوگی۔ اور جتنے بندے مخلصین تھے اور اللہ کے طالب تھے انہوں نے یہی کیا۔ اسباب و ذرائع سفر کے نہیں تھے، پیدل سفر تھا اور بہت مشکل تھا، لیکن لوگوں نے اس کی تلاش میں کئی ممالک چھان مارے، مختلف مشائخ کے پاس گئے، بڑے بڑے لمبے سفر کیے لوگوں نے، اس لیے کہ ان کے دل میں طلب تھی اور وہ نقل کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہوئے اور اصل کی تلاش میں سرگرداں رہے۔ اور اللہ قادر ہے، طلب صادق ہو تو وہ نعمت پہنچا دیتا ہے، اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری ذات میں ہماری تلاش میں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے تک راستے دکھا دیتے ہیں۔ مفسرین کرام اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ یہ راستے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ انہیں اپنے بندوں سے ملا دیتا ہے، ایسے لوگوں سے ملا دیتا ہے جو اس کی رہنمائی کرتے ہیں، اس تک وہ چیزیں پہنچاتے ہیں۔ تو بیعت سے یہ فرائض تو شیخ پر عائد ہوتے ہیں، بیعت کرنے والے پر اس سے زیادہ عائد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور دوران خطبہ لوگ مسجد میں جیسے آج بھی رواج ہے لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جو جہاں تھا بیٹھ گیا۔
ایک صحابی جہاں سب کے باہر مسجد سے باہر سین سے باہر سب نے جوتے اتار کے رکھے ہوئے تھے، وہ تشریف لا رہے تھے تو وہ وہاں پہنچے تو ارشاد ہوا بیٹھ جاؤ۔ وہ وہیں جہاں لوگوں کے جوتے پڑے تھے وہ وہاں بیٹھ گئے۔ تو خطبہ ختم ہوا تو حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ، اندر آ کر بیٹھ جانا۔ یا رسول اللہ میں نے تو صرف ایک جملہ سنا تھا کہ بیٹھ جاؤ، اب اس کے بعد میں نے سوال نہیں کیا کہ کہاں بیٹھنا ہے، نہ یہ سوچا کہ کہاں بیٹھنا ہے، میں نے تو ارشاد علی سنا بیٹھ جاؤ، میں جہاں تھا بیٹھ گیا۔ تو بیعت کرنے والا جو ہے اس کا بھی اختیار ختم ہو جاتا ہے اور اسے پھر وجہ اور لم دریافت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ مجھے یہ کیوں کہا گیا، دوبارہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی وضاحت فرمو، جو کہہ دیا شیخ نے اور جو آپ نے سمجھ لیا وہ درست۔ اور فائدے میں وہی لوگ رہتے ہیں کہ جو سنا اور جو سمجھا اس پر جرا نہیں کی، عمل کر دیا۔ کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ان کی سمجھ میں صحیح بات نہیں آتی، لیکن جو سمجھتے ہیں اس پر عمل کر کے وہ اجر کے مستحق ہو جاتے ہیں کہ جو سمجھا اس پر وہ عمل تو کر دے۔ تو بیعت کرنے سے پہلے بہت سوچنا چاہیے، بہت تحقیق کرنا چاہیے، بہت دیکھنا چاہیے۔ دنیا میں بے شمار جگہ ہیں، موازنہ کرنا چاہیے ذاتی طور پر، اور بندے کی ذات کو دیکھ کر کچھ سمجھ نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا سے پردہ فرما جائیں گے، نبوت و رسالت قیامت تک آپ ہی کی رہے گی، دین آپ ہی کا ہوگا، اور ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آئے گی جو رہنمائی کریں، جو آپ کی برکات آگے پہنچائیں، تو کیا دلیل ہوگی لوگوں کے پاس کہ وہ کس آدمی کو اپنا رہبر بنائیں، کون بندہ صالح یا نیک ہے یا کون ولی اللہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد علی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جسے دیکھ کر خدا یاد آئے، یعنی آپ جس کی صحبت میں جائیں، جس کے پاس بیٹھیں، جس میں اس کی محفل میں جائیں تو وہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے، آپ کی سوچیں اللہ کی طرف چلی جائیں، آپ کے دل میں اللہ کی عظمت آئے تو وہ بندہ درست ہے، وہ ولی اللہ ہے، وہ میری برکات ہیں اس کے پاس۔ اور جس کے پاس بیٹھ کر یہ چیز نصیب نہ ہو وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ اب لوگوں نے بھی زندگی میں شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیے ہیں، چونکہ مادی دنیا میں بہت سے ایسے وسائل آ گئے ہیں جس نے امور کو مختصر کر دیا ہے۔ جہاں سال لگتا تھا سفر میں گھوڑے پر اونٹ پر، وہاں آپ جہاز پر پل بھر میں پہنچ جاتے ہیں، وہ چیز ایک بہت مختصر ہو گئی۔ طب سے علاج ہوتا تھا، طبیب پہلے اسہال دیتے تھے کہ پیٹ صاف ہو جائے، پھر دوا شروع کرتے تھے تو مہینوں لگ جاتے تھے دوا کا اثر کرنے تک، اور مریض رفتہ رفتہ اس کی صحت بحال ہوتی تھی۔ اب ڈاکٹر آتا ہے، وہ ایک انجیکشن دیتا ہے اور وہ سارا دوا سیدھی خون میں شامل ہو کر فوری ایک اثر پیدا کر دیتی ہے، جو بھی اچھا کرتی ہے یا برا، لیکن اس کا اثر فوراً ہو جاتا ہے، دوا سیدھی خون میں چلی جاتی ہے۔ تو یہ زندگی میں شارٹ کٹس آ گئے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری بڑی دادیاں اور جو تھیں اگلے ہماری پھپھیاں جو تھیں، خالائیں جو تھیں، وہ سارا دن سوت کاتا کرتی تھیں، پھر اسے وہ ایک خاص شیپ دیتی، پھر وہ کپڑا بننے والوں کو دیا جاتا، پھر وہ کپڑا بن کر دیتے، پھر وہ دھوبی کے پاس جاتا، پھر اسے وہ صاف کر کے ابال کے دھو کے صاف کر کے دیتا، تو پھر وہ کپڑے
سوئی دھاگے سے گھر میں بیٹھ کر سیا کرتی تھیں، تو ہر آدمی کا وہی لباس ہوتا تھا۔ پھر شروع میں کپڑے سینے کی مشینیں آئیں، خال خال تھیں وہ۔ پھر اب میرا خیال ہے لوگ کپڑا خرید کر دینے کی بجائے بازار سے جا کر اپنے ناپ کا سلایا لے لیتے، نہ کوئی سود کاٹتا ہے نہ کوئی۔ پھر ایک زمانہ تھا کہ کپڑا خریدا، پھر جا کر وہ درزی کو دیا، ناپ دیا، اپنا جوڑا بنوایا۔ اب وہ عہد بھی گزر گیا۔ اب زمانہ یہ ہے کہ جسے ضرورت ہوتا ہے وہ دکان پہ جاتا ہے، اسے ریڈی میڈ شلوار قمیض چاہیے، پتلون بشرٹ چاہیے، جو کپڑا بھی اسے چاہیے وہ بنا بنایا مل جاتا ہے۔ اور لوگوں نے اس ماپ کی بجائے نمبر، جوتوں کے نمبروں کی طرح کپڑوں کے بھی نمبر یاد رکھے ہوئے ہیں کہ جوتا 10 نمبر کا آتا ہے اور شلوار قمیض اتنے نمبر کی آتی ہے، تو وہ چیزیں بدل گئیں۔ لیکن یہ وسائل بدلے ہیں، زندگی نہیں بدلی۔ زندگی کی جو کپڑے کی بنیادی ضرورت تھی کہ بدن بھی ڈھانپا جائے، ستر عورت بھی ہو، گرمی سردی میں بھی کام آئے اور بندے کی آبرو بھی اس سے ہو، وہ ضرورت آج بھی اپنی جگہ ہے۔ نہ انسان بدلا ہے نہ اس کی ضرورت بدلی ہے۔ ضرورت کی تکمیل کے ذرائع بدلے ہیں کہ پہلے ضرورت کس طرح پوری کی جاتی تھی، اب کس طرح اس میں تیزی آ گئی ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ زمانہ نہیں بدلا، انسان نہیں بدلا، انسان کی ضرورتیں نہیں بدلیں۔ آج بھی اسے بھوک لگتی ہے، صدیوں پہلے بھی بھوک لگتی تھی، صدیوں پہلے نیند آتی تھی، آج بھی آتی ہے، صدیوں پہلے پیاس لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے، صدیوں پہلے بیمار ہوتا تھا، صحت مند ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ وہ سارے کام چل رہے ہیں، تکمیل کے ذرائع بدل گئے۔ تو دین میں پہلے دن سے ہی دینی فرائض اور ان کی تکمیل کے ذرائع متعین کر دیے گئے۔ نہ انسان بدلا، نہ اس کے فرائض بدلے، نہ ان کی تکمیل کے ذرائع میں تبدیلی ممکن ہے۔ پہلے بھی وضو کرنا پڑتا تھا، بنا بنایا آج بھی نہیں ملتا۔ پہلے بھی غسل کرنا پڑتا تھا، بنا بنایا آج بھی نہیں ملتا۔ پہلے بھی نماز ادا کرنی پڑتی تھی، پڑھی پڑھائی آج بھی نہیں ملتی۔ پہلے بھی روزہ رکھنا پڑتا تھا، 14 صدیاں بعد آج بھی کوئی رکھا رکھایا نہیں ملتا۔ پہلے بھی مجاہدہ کرنا پڑتا تھا، آج بھی کوئی بنا بنایا کچھ نہیں ملتا۔ لیکن بہت بڑے طبقے نے اس ظاہری تبدیلی سے دینی تبدیلی بھی مراد لے لی، اور انہوں نے چاہا کہ جس طرح ظاہری زندگی میں شارٹ کٹ بن گئے ہیں اسی طرح دین میں بھی شارٹ کٹ بن جائے، اور ہم آئیں اور بیٹھیں اور بس ایک نظر میں ولی ہو جائیں اور گھر چلے جائیں۔ تو دین میں تو تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین تو مکمل ہو گیا۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نہ کوئی چیز گھٹائی جائے گی نہ بڑھائی جائے گی، طے ہو گیا۔ اور اتنا مکمل ہوا کہ اتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے اپنی ساری نعمتیں اس میں تمام کر دیں۔ جو نعمت بارگاہ الوہیت سے اللہ کا کوئی بندہ بنی نوع انسان حاصل کر سکتا ہے وہ ساری اس دین میں سمو دی گئی۔ اس کے باہر کوئی برکت نہیں۔ کوئی بے دین جو ہے یا عقیدہ خراب ہو یا عمل خراب ہو تو وہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری نعمتیں اس کے اندر ہیں۔ اس میں مجاہدات یا تصوف سے لے کر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آ جاتی ہیں، جیسے اللہ نے شراب حرام کر دی، اب کوئی کہتا ہے جی اسے اس بیماری کے علاج میں شراب پلاؤ اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، کبھی نہیں ٹھیک ہوگا۔
دین میں کوئی ترمیم نہیں، وہ شراب حرام ہے اور اس کے لیے بھی حرام ہے۔ علاج اگر ہوتا اس میں شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام نہ فرماتے۔ اسی طرح آج بھی مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ایک لمحے میں بندہ کفر سے اسلام میں آ سکتا ہے، یہ نعمت آج بھی موجود ہے۔ ایک لمحے میں کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن اسلام کو جذب کرنے کے لیے، اس کی برکات جذب کرنے کے لیے اور اس کو اپنا حال بنانے کے لیے خلوص کے ساتھ محنت کرنا پڑتی ہے، علم دین کا حاصل کرنا پڑتا ہے، توفیق عمل اللہ سے مانگنا پڑتی ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر بنیادی طور پر یہ بیعت ہونا صرف اور صرف دین کے لیے تھا۔ اگر ریاستی امور بھی کسی کو سپورٹ کیے جاتے تھے تو وہ بیعت بھی پورے خلوص کے ساتھ دین کا حصہ تھی کہ وہ بندہ اس میں اہلیت بھی ہو، دیانتدار بھی ہو اور اس پہ اعتماد کیا جا سکے۔ تو آج بھی وہی قاعدہ ہے۔ اصلاح، بیعت اصلاح کی بھی یہی تھی کہ بندہ دینی احکام سے واقف ہو، ہمیں بتا سکے، آج بھی قاعدہ وہی ہے۔ تصوف کی یہ تھی کہ وہ برکات نصیب ہوں، وہ آج بھی وہی ہے۔ ہم نے اور بالخصوص یہ برِ صغیر میں ہندوؤں سے متاثر ہو کر جس طرح انہوں نے بتوں کے ساتھ دنیاوی امور کو وابستہ کر لیا، چونکہ باطل مذاہب جتنے ہیں ان میں جو رسومات عبادت کے نام پہ رائج ہیں، ہر رسم کا کوئی دنیاوی نتیجہ بتایا گیا ہے کہ یہ پوجا کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا، یہ کرو گے۔ اسلام نے دنیا کو آدمی کی سمجھ، شعور، فیصلے اور محنت پہ رکھا ہے اور اللہ کی عطا پہ رکھا ہے کہ جس شعبے میں آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں محنت کریں، اس کے اصول دیکھیں۔ اب اکثر دوست کہتے ہیں مجھ پر جادو ہو گیا، میری دکان نہیں چل رہی۔ جادو نہیں ہوا، آپ مطالعہ کریں کہ آپ تجارت کے اصولوں کو کہاں غلط کر رہے ہیں۔ تجارت کے لینے دینے کے بھی اصول ہوتے ہیں، دکانداری کا بھی کوئی قاعدہ ہوتا ہے، اسے آپ کہاں خراب کر رہے ہیں؟ کہیں کوئی غلطی ہوگی اس کی اصلاح کریں، اللہ کریم درست فرما دے گا۔ کائنات بنا کر اس نے جادوگروں اور شیطانوں کے سپرد نہیں کر دی کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں اور اللہ کریم بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے، ایسا نہیں ہوتا۔ صحت خراب ہو جائے تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے موافق کوئی سبزی، دال، گوشت موافق کیا ہے اور کون سی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اس سے پرہیز کر لوں، نہیں، بس مجھ پر کسی نے جادو کر دیا، خود بد پرہیزی کیے جا رہا ہے، بیمار ہوئے جا رہا ہے۔ تو یہ سوچنے کی تکلیف نہیں کرتے وہ جادو کر دیا، بیمار ہو گئے ہوں، کمال ہے بھائی۔ اسی طرح بنیادی غلطی تو یہ ہوئی کہ ہم نے دنیاوی امور کو شیخ سے وابستہ کر دیا۔ برکات ہوتی ہیں نیکی کی بھی، نیک لوگوں کی بھی، لیکن وہ شرط نہیں ہوتی۔ وہ ایک چیز کے جو زائد فوائد ہوتے ہیں جو ضروری نہیں ہوتے، جسے آپ بائی پروڈکٹ کہتے ہیں کہ اصل مقصد نہیں ہوتے، اس سے اتفاقاً ہوتے ہیں وہ فائدے۔ تو اگر کسی کو بیماری سے شفا ہو جاتی ہے یا مال میں برکت، تو من جانب اللہ، اللہ نے اسے عطا کر دی۔ لیکن اگر بھوک آ جائے تو پھر کیا وہ شیخ کو چھوڑ دے گا؟ صحت ہو گئی تو شیخ درست ہے، بیمار ہو گیا تو چھوڑ دے گا؟ نہیں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط بیعت کی صرف یہ ہے کہ وہاں سے دینی علم ملے، قلبی کیفیات ملیں، اطاعت الہی کی توفیق۔ فائدے بھی ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم نے تو زندگی بھر تجربہ بھی کیا ہے، لیکن اس کا ایک اپنا نظام ہے اور اس میں محض بہانے بنتے رہتے ہیں۔ ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے، وہ خود توفیق بھی دیتا ہے، توفیق عمل بھی دیتا ہے، اس پر برکات بھی دیتا ہے۔ تو بیعت کی شرط یہ ہے کہ نیک بات ملے،
دل میں نیکی کی کیفیات آئیں، نیکی کی کیفیت بڑھے۔ مرید جو ہوتا ہے یا بیعت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اس طرح پابند ہوتا ہے کہ تصوف میں بیعت کرنے والا ایک ایسا خادم یا ایسا ملازم بن جاتا ہے کہ جس کا کوئی ایک شعبہ نہیں ہوتا، صرف اسے جو حکم دیا جائے وہ اسے کرنا ہوتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم اجیر ہیں۔ اجیر اس غلام کو کہتے ہیں جس کا کوئی ایک غلام ہے، اس کا کام کھانا پکانا، ایک ملازم ہے اس کا کام گھر کی صفائی ہے، ایک ملازم ہے اس کا کام مالی کا ہے۔ اب مالی کو کہو کھانا پکائیں تو وہ معذرت کر لے گا کہ مجھے تو پکانا آتا بھی نہیں جی، میں کیسے پکاؤں، مجھے تو کہیں کہ بوٹوں میں کھاد ڈال دوں اور ان کی دیکھ بھال کروں، پودوں کی پانی ڈالوں، ان کی گوڈی کروں، یہ میرا تو یہ کام ہے، تو مجھے تو کھانا پکانا نہیں۔ باورچی سے کہیں کہ مالی کا کام کرو، اس سے نہیں ہوتا۔ صوفی جو ہوتا ہے یہ اجیر ہوتا ہے۔ اجیر وہ غلام ہوتا ہے جسے جس شعبے کا حکم مل جائے اس میں وہ کام کرے، اس کے پاس معذرت کی گنجائش نہیں ہوتی۔ مالی چھٹی گیا ہے، تم پودوں کی دیکھ بھال کرو، جناب کر رہا ہوں۔ مالی آ گیا، باورچی چھٹی چلا گیا، تم کھانا بناؤ جی، بنا رہا ہوں۔ تو صوفی اجیر ہوتا ہے بارگاہ رسالت پناہی میں، جو حکم جب مل جائے وہ اس طرح سے کرتا ہے، اور اس میں وضاحت طلب کرنے کی گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ میری ذاتی رائے میں تو حضرت رحمۃ اللہ سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ایک لفظ یہود نے اور منافقین نے، عربی کا ایک لفظ تھا رائنا، جس طرح انگریزی میں آپ کہتے ہیں ایکسکیوز می، پارڈن می، مجھے معاف کیجیے گا، اردو میں کہتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا اب آگے سے وہ کہہ دیتے ہیں معاف کیجیے گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا بات دوہرا دیجیے۔ تو عربی کا بھی ایک جملہ تھا رائنا، کہ جی معاف کیجیے گا، ہمارے ساتھ رعایت کیجیے، مطلب یہ تھا کہ آپ نے جو فرمایا میں سمجھ نہیں سکا، ذرا دوبارہ فرما دیجیے۔ تو منافقین اور یہود یہ کرتے تھے کہ عین کے نیچے کھڑی زیر راغین آ کر کے ذرا کھینچ کر پڑھتے تھے، تو رائے سے تو رائنا سے تو ہمارے ساتھ رعایت کیجیے بنتا تھا۔ رائی کہتے ہیں چرواہے کو، گڈریے کو، تو راغینا کہا جائے تو مطلب ہوتا تھا ہمارا چرواہا، ہمارا گڈریا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اجرت پہ بکریاں بھی چلائیں بچپن میں، تو وہ ایک طرح سے طنز کرتے تھے۔ اللہ کریم کو وہ بات سخت ناپسند آئی، اور یہ لفظ ہی قرآن نے حرام کر دیا بارگاہ نبوت میں کہنا، لا تقولوا رائنا، یہ لفظ ہی نہ کہا جائے۔ اور جس پہ قرآن کی نص آ گئی رکاوٹ میں، وہ قطعاً شرعی طور پر حرام ہو گئی۔ اسی طرح جس کام کے کرنے پہ قرآن کی نص اور آیت آ گئی وہ فرض ہو گئی۔ لا تقولوا رائنا، بارگاہ نبوت میں رائنا کہنا حرام ہو گیا۔ اگر کہنا پڑے تو قول انظرنا، تو اس کا متبادل لفظ دیا گیا کہ آپ کہیں انظرنا، کہ حضور نظر کرم فرمائیے۔ لیکن واسمعوا، اصل بات یہ ہے کہ پوری توجہ سے سنو، اور انظرنا کہنے کی بھی نوبت نہیں آنی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرا حبیب ایک بات فرمایا اور تم کہو کہ جی میں سن نہیں سکا؟ یہ کون ہے، کس کی یہ جرأت؟ واسمعوا، پوری توجہ سے سنو۔ تو پوری توجہ سے سننا فرض عین ہو گیا۔ قرآن میں حکم آ گیا واسمعوا، ارشاد نبوی کو پوری توجہ سے سننا فرض ہو گیا۔ لیکن یہ گنجائش رکھی کہ کہنا پڑے تو پھر رائے نہ کہنا حرام ہے، انظر نہ کہو، لیکن پسندیدہ نہیں ہے۔ انظرنا بھی بحالت مجبوری، کسی کے کانوں میں خرابی ہے یا بیماری ہے یا کوئی وجہ ہو گئی
تو وہ ضرورت پڑے تو انظر نہ عرض کرے، ورنہ واسمعوا پوری توجہ سے سنو۔ تو پوری توجہ سے سننا فرض عین ہو گیا۔ تصوف میں شیخ اور مرید کا یہی عالم ہوتا ہے کہ وہ وجہ دریافت نہیں کرتا، وہ حکم سنتا ہے اور اس کی اطاعت کرتا ہے، چونکہ اس پہ سننا ہی فرض ہو گیا ہے۔ عمل کرنا تو بدرجہ اولا فرض ہو جائے گا کہ جس شخص کی بات سننا فرض ہے، جس ہستی کی بات سننا فرض عین ہے، اس کے بعد ماننے نہ ماننے کا اختیار تو ختم ہو گیا۔ سننا ہی فرض عین ہے تو مانے گا کیسے نہیں؟ اور اس میں زندگیاں لگ جاتی ہیں، جانیں لوگ ہار دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں اور سوال نہیں کرتے۔ برزخ میں یا کشفاً کسی کو کسی بات کی سمجھ آئے تو صوفی کا کشف درست ہے، اور اگر شریعت کی حدود کے اندر ہو تو وہ حکم بن جاتا ہے۔ ایک ہی گنجائش ہے کہ جو کشف ہو اگر وہ شریعت کے حکم کے خلاف ہو تو کشف میں غلطی نہیں ہے، صوفی کو سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے۔ کوئی بھی حکم شریعت کے خلاف بزرگان دین یا مشائخ عظام نہیں دیتے۔ اگر کوئی غلط سمجھ آ رہا ہے تو سمجھنے والے کو غلطی لگ رہی ہے، اور نبی کا کشف پوری امت پر ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ ولی کا کشف جو ہے، ولی خود اس کا مکلف ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، دوسرا کوئی اس کا مکلف ہے۔ صاحب کشف، یہ جو ساتھی بعض لوگوں کے مکاشفات ہوتے ہیں تو ان کے گرد جمع ہو رہتے ہیں، وہ یہ پوچھ دو، یہ تمہارے پوچھنے کا کیا، تم تو ان کے کشف کے مکلف ہی نہیں ہو، وہ خود صرف مکلف ہے، تو تمہیں پوچھنے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ کے لیے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ خود استعداد پیدا کرو، محنت کرو۔ تو کسی سے اگر پوچھو گے یا آپ کو وہ بتانا شروع کر دے گا تو آپ بھی جاہل ہیں، وہ بھی جاہل ہے۔ کوئی ولی اپنی مشاہدات دوسرے کو بتا کر رائے نہیں دے سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے، نہ دوسروں کے لیے اس کا کشف حجت ہے۔ اس کی اپنی ذات کے لیے وہ حجت شرعی ہے اگر شرعی حدود کے اندر ہو۔ شریعت سے ٹکرائے تو پھر اسے سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا۔ خلاف شریعت کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ مجھے کشف سے یہ سمجھ آیا میں ایسا کر رہا ہوں، یہ جائز نہیں۔ عمل شریعت پر ہوگا۔ شریعت کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کا اختیار بندے کے اپنے پاس ہوتا ہے، اس میں اگر اسے کشفاً سمجھ آتا ہے کہ مجھے ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، تو جو صاحب کشف ہے وہ خود اس کا مکلف ہے، دوسرا نہیں۔ اس لیے کسی صاحب کشف سے اپنے بارے پوچھنا اور اپنے امور کے بارے پوچھنا جہالت ہے، اور اگر وہ بتانا شروع کر دیتا ہے تو وہ پوچھنے والے سے بھی بڑا جاہل ہے کہ اس کا کشف تو اس کے لیے حجت ہی نہیں، تو پھر اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے اور اسے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں عموماً اس کی حوصلہ شکنی اس لیے کرتا رہتا ہوں کہ ہم رسومات میں نہ پڑھیں، حقائق پہ رہیں۔ یہ نہیں کہ میں کسی جسے اللہ کریم مشاہدہ دیتا ہے اس کا لحاظ نہیں کرتا یا اس کا احترام نہیں کرتا یا اسے نہیں، اچھا، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کسی کو کشف ہوتا ہے اور وہ شرعی حدود کے اندر ہوتا ہے تو اس کے اپنے لیے ہے، بات ختم ہو، دوسرے کے لیے تو حجت ہی نہیں۔ اور اگر دوسرے کے کشف کو حجت مانے گا تو اس کا اپنا عقیدہ خراب ہوگا، کیونکہ صرف نبی ایک ایسی ذات ہے جس کا کشف، جس کا خواب بھی امت کے لیے حجت ہے، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہے، اس کا کشف بھی وحی الہی ہے، اور جو نبی دیکھتا ہے اور نبی جو ارشاد فرماتا ہے وہ ساری امت کے لیے
اس پر عمل ضروری ہو جاتا ہے۔ ولی صاحب کشف ہو اپنی رہنمائی لے سکتا ہے شرعی حدود کے اندر، ایک کام اس کے اختیار میں ہے، کرنا بھی چھوڑنا بھی، نہ کرنا فرض ہے نہ چھوڑنا فرض ہے، تو وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اسے مشائخ نے کیا مشورہ دیا، کرے یا چھوڑے، لیکن اس کی اپنی ذات کے لیے۔ اب یہ کوئی کشف نہیں ہے کہ جاؤ تم پر نمازیں معاف ہو گئیں، یہ کوئی کشف نہیں ہے، یا تم روزہ نہ رکھو تم پر معاف ہو گیا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو عذر شرعی سب کے لیے ہے، ہر امتی کے لیے، وہی صاحب کشف کے لیے بھی ہے، کہ بیماری ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر پڑھتے، تو وہ سب کے لیے، کسی کشف کی اس میں ضرورت نہیں۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، عمر رسیدہ ہے، بیماری ایسی ہے تو اس کا فدیہ دے، تو وہ ایک ولی کے لیے نہیں، سب کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جو رعایت ہے وہی اس کے لیے بھی ہے۔ وہ ظاہر شرعی احکام ہے، اس میں کشف کو دخل نہیں۔ لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ غالباً اب 5 سال ہونے کو آئے ہیں، یہ ایسا نازک معاملہ اور ایسا نازک رشتہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے شیخ نے فرمایا کہ اب تم سفر چھوڑ دو، باہر نہیں جاؤ۔ میں چونکہ بہت زیادہ سفر کرتا تھا اور بین الاقوامی سفر پہ رہتا تھا، ملک میں بھی چلتا رہا، یہ شعبہ بھی ایسا ہے، احباب کی طلب بھی ہوتی تھی تو باہر نہ جاتا تو ملک میں گھومتا رہتا تھا۔ پھر کچھ کاروبار اور امور زندگی بھی ایسے تھے کہ اپنا لین دین بھی ہوتا تھا۔ میں نے سمجھا مجھے شاید سمجھنے میں غلطی لگ رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہیں نہ جائے۔ تو ایک دن غالباً پنڈی جانا تھا، شاید مجھے یاد نہیں، لیکن جیسے مجھے یاد پڑتا ہے جانا شاید پنڈی ہی تھا۔ تو میں جہاں تک مجھے اجازت جس حد تک تھی جانے کی، وہاں تک تو گاڑی بڑے زور سے گئی، آگے نکلا تو گاڑی گرم ہو گئی، بند ہو گئی۔ تو عموماً گاڑی الحمدللہ میں شروع سے مناسب رکھتا ہوں، اور میرے پاس اب میری عادت بھی ہے، سنبھال کے بھی رکھتا ہوں، صاف ستھری بھی رکھتا ہوں، انجن وغیرہ ٹائر ٹیوب ٹھیک رکھتا ہوں، یہ میرا مزاج ہے۔ میرے پاس 10 سال بھی گاڑی رہے جیسی آئے ویسی ہوتی ہے، صاف ستھری۔ تو مجھے سمجھ نہ آئے کہ اس طرح اس کو کرنا نہیں چاہیے، گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کا انجن ٹھیک ٹھاک ہے۔ دیکھا بالا سل ہمارا سٹارٹ ہوگی، بھی آگے چلو، گاڑی بند ہو گئی، کمال ہے۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قصور گاڑی کا نہیں ہے، قصور میری سمجھ کا ہے، مجھے جانا نہیں ہے۔ تو میں نے جب اس ارادے سے گاڑی سٹارٹ کی، واپس موڑی تو گاڑی ٹھیک ٹھاک تھی، واپس آ گئی، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی گرم نہیں ہوئی، تو خراب نہیں۔ تو مجھے سمجھ آ گئی کہ جو مجھے فرمایا گیا ہے اس میں مجھے سمجھنے میں غلطی نہیں لگی، وہ درست ہے۔ آج غالباً 5 سال ختم ہونے کے قریب آ گئے ہیں، نہ میں اس ضلع کی حد سے باہر گیا ہوں، اور نہ میں نے یہ جرت کی ہے کہ دوبارہ پوچھ تو لوں کہ اس رکاوٹ کی وجہ کیا ہے۔ اور 5 سال تھوڑے نہیں ہوتے۔ الحمدللہ مجھے آج تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں حضرت سے یہ عرض تو کروں۔ میری عادت ہے کہ میں دن میں 10 دفعہ بھی اگر معمولات کروں یا کسی کو کروں تو ہر ذکر کے لیے حضرت سے اجازت بھی لیتا ہوں، توجہ کی درخواست بھی کرتا ہوں۔ لیکن آج تک یہ سوال کرنے کی جرت نہیں ہوئی کہ میں باہر کیوں نہ جاؤں۔ یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ میرے لیے جو فرمایا گیا ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اس سے آگے یہ جاننا کہ کیوں، یہ تو میری جرت نہیں ہے، یہ میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ تو بیعت ہونا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد لاہور میں گھر ہے، لیکن میں تو نہیں گیا، مدت ہوئی۔
اسلام آباد میں دارالعرفان بنا، اس میں رہائش بھی بنی، ذکر بھی شروع ہو گیا، بن بھی گیا، جگہ مل گئی، پھر بنایا، پھر اس پہ خرچ کیا، بنوایا، تو بہت بڑی عمارت الحمدللہ بن بھی گئی، احباب رہتے بھی ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، سارا کچھ چل، لیکن میں نے جا کر نہ گیا ہوں، نہ دیکھا ہے، نہ مجھے چھٹی ملی ہے، میں نے نہیں دیکھا آج تک اپنی نظروں سے، اور نہ وہاں تک گیا، اور نہ کبھی یہ خیال آیا کہ بھاگ کر جا کر دیکھا ہے۔ کراچی میں دارالعرفان بنوایا تھا، اس کے لیے کچھ پیسے بھی دیے تھے، کچھ وہ حاجی صاحب نے اپنی طرف سے بنایا، تو پچھلے دنوں بھی کہہ رہے تھے وہ مکمل ہو گیا، آپ آئیں گے تو افتتاح ہوگا۔ میں نے کہا آپ لوگ سادہ ہیں، آپ میری مجبوریوں کو نہیں سمجھتے، آئیں گے ضرور انشاءاللہ، لیکن آنے کی چھٹی ہوگی تو آئیں گے، نہیں ہوگی تو نہ صحیح۔ اور 5 سال تو کیا، باقی ساری عمر بھی گزاری جا سکتی ہے، اور مجھے کوئی بوجھ نہیں لگتا، اگرچہ میرے اندازے میں ہے کہ انشاءاللہ جانا بھی ہوگا اور کام بھی سارے ہوں گے، لیکن کب ہوں گے، ابھی کتنی فرصت ہے یہ نہیں پتا۔ اور یہ بھی ایک انداز ہے، مجھے اس میں کوئی تکلیف نہیں کہ یہیں اسی پابندی میں موت آ جائے اور دنیا سے چلا جاؤں، تو کوئی افسوس نہیں ہے، ٹھیک ہے، حکم کی اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ تو بیعت ہونا آسان کام نہیں ہے، ہمیں تو بیعت ہوئے نصف صدی ہو گئی، اور ابھی تک یہ جرت نہیں ہے کہ جو حکم ملا ہے پوچھ ہی لیں کہ اس کا مقصد کیا ہے یا وجہ کیا ہے۔ نہیں، بیعت کے بعد یہ اختیار نہیں رہتا، تو رسماً لوگ روز بیعت ہوتے رہتے ہیں، انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کیا پتہ کس کے دل میں کتنا خلوص ہے، اور ایسے بھی آ جاتے ہیں، اب ہم روک تو نہیں کسی کو سکتے، کسی کے دل کا کیا پتہ ہے، وہ یہاں آ کر کسی کا ٹیلی فون چرا لے، کسی کے جوتے اٹھا لے، یہاں آ کر، یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ یہ چوری کرنی ہے تو پوری دنیا وسیع پڑی ہے یار، یہاں آ کر چوری کرنے سے کیا فائدہ، یہاں آئے ہو تو جو یہاں ملتا ہے اسے لینے کی کوشش کرو، لیکن اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیعت اتنا آسان اور چھوٹا کام نہیں ہے کہ آئے اور بیعت ہوئے اور چلے گئے، نہیں، بیعت ضرور ہوں لیکن سوچ سمجھ کر ہوں اور اس کا حق ادا کریں۔ دوسری ضروری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سے میں مرکز سے کہیں نہیں جاتا، تب سے جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں عموماً عبدالقدیر کو بھیجتا رہتا ہوں، اور اب شاید جیسا میں سمجھ رہا ہوں شاید اس کی ضرورت زیادہ پیش آئے، اور اس اجتماع کے بعد شاید اسے دوستوں کے پاس مختلف جگہوں پہ زیادہ بار بھیجنا پڑے، مختلف ڈویژنوں میں، مختلف صوبوں میں، کیونکہ کام تو کرنا ہے، اس تنظیم کا بھی، سلسلے کا بھی، اور اسے منظم بھی کرنا ہے، اب آپ کی تربیت بھی کرنی ہے۔ تو میں یہ واضح کر دوں کہ جب تک میں مرکز میں بیٹھا ہوں، وہ جہاں بھی عبدالقدیر جائے گا تو وہ میرا قائم مقام ہو کر جائے گا، آن مائی بیہاف جائے گا۔ تو مجازین حضرات یا تنظیم کے عمراء حضرات اس بات کا لحاظ رکھیں گے کہ اسے اس کی حیثیت سے نہیں دیکھیں گے، اگر تنظیمی امور میں یا جماعت کے اذکار کے امور میں وہ کہیں جاتا ہے تو ذکر کرائے گا تو وہی فائدہ ہوگا جو میرے ذکر کرانے سے ہوگا۔ تنظیمی امور میں کوئی فیصلہ کرے گا تو اسے میرا فیصلہ سمجھا جائے گا، کیونکہ میں اسے اپنا قائم مقام بنا کر بھیجتا ہوں۔ تو میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا تھا کہ احباب کو یہ واضح ہو، چونکہ میرا اندازہ یہ ہے کہ اس اجتماع کے خاتمے کے بعد شاید اس کی بات کی ضرورت مجھے جیسے نظر آ رہا ہے زیادہ پیش آئے گی کہ تنظیمی امور کو بھی مربوط کیا جائے اور اذکار کی محافل کو بھی باقاعدہ کیا جائے،
اور یہ بات لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے، زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہو، تربیت کے طور پر بھی اور برکات کے طور پر۔ تو اس میں مجھ میں تو یہ ہمت نہیں کہ میں پوچھوں مجھے کب چھٹی ملے گی، جب چھٹی ملے گی مل جائے گی، لیکن ابھی شاید اس میں کچھ عرصہ باقی ہے۔ یہ میری اپنی جو نظر ہے یا جو اپنی سمجھ ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں، اور یہ شاید ضرور ہوگا کہ ضرورت ہوگی باہر کام کی، اور ہے۔ تو جو آپ بار بار مجھے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ تشریف لائیں، وہ اس مسئلے کو سمجھ لیں، یہ میں ان کے لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ جب مجھے آنا ہوگا تو مجھے آپ کی دعوت کی ضرورت نہیں ہوگی، میں آپ کو اطلاع کروں گا کہ فلاں فلاں دن میں فلاں جگہ ہوں، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے آپ کی دعوت کی انتظار نہیں ہوگی۔ اور جب تک میں نہیں آ سکتا، آپ ایک دعوت نہیں 50 دعوتیں، وہ فضول ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو میری دانست میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس اجتماع کے بعد تنظیم کو بھی اور سلسلے کو بھی اور محافل ذکر کو بھی ایک نئی روح ڈالنے کی اور انہیں باقاعدہ کرنے کی، منظم کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ آنے والے وقت کے لیے زیادہ سے زیادہ وہ لوگ چاہیے جن کے دل روشن ہوں، اور زیادہ سے زیادہ وہ لوگ چاہیے جو ڈسپلنڈ ہوں اور ایک آواروں کا ہجوم نہ ہو، منظم ہوں اور ایک بے لگام ہجوم نہ ہو۔ تو اس کے لیے شاید جگہ جگہ جانا پڑے۔ تو میرے قائم مقام عبدالقدیر ہی جائے گا، اور انشاءاللہ درست فیصلے بھی کرے گا، اور جو ذکر کرائے گا یہ توجہ دے گا تو اس میں وہی برکات ہوں گی جو میرے ذکر کی ہوں گی، کیونکہ وہ میرے قائم مقام جائے گا، اور یہ شرعی قاعدہ ہے اور یہ درست ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہے۔ آپ نے جن غزوات میں شرکت نہیں فرمائی، جنہیں سرایا کہا جاتا ہے، ان میں اپنے قائم مقام بھیجے۔ جسے حج اکبر آپ کہتے ہیں، اس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر بھیجا، لیکن وہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ تو یہ برکات من جانب اللہ پہنچتی ہیں، اور یہ طریقہ کار ہے، تو اس لیے میں نے یہ وضاحت کر دی۔ بیعت بھی سوچ سمجھ کر کریں، شیخ کی ذمہ داریوں کا، اگر وہ شیخ ہے تو اسے خود احساس ہوتا ہے، برکات بھی انشاءاللہ نصیب ہوتی رہتی ہیں۔ اور آئندہ سارے احباب اس طرف بھرپور توجہ فرمائیں کہ یہ جماعت کوئی ایک انبوہ نہ بن جائے، یہ ایک منظم جماعت ہو جس کے دل اور سینے روشن ہوں، اور جو اللہ کی اطاعت اور رضامندی کی طلبگار ہو، اور دین کے لیے کام کرے۔ اور دین کا کام یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دینی معلومات بھی پہنچائی جائیں اور قلبی کیفیات بھی پہنچائی جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اید سائر المسلمین، انت علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں،
और सिलसिला नक्शबंदिया ओवैसिया के मुताबिक लोगों को जिक्र इलाही की तरबियत दे रहे हैं। वो कुरान पाक की तफसीर तरतीब वार बयान कर रहे हैं। तफसीर कुरान को वो मौजूदा मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात के मुताबिक बयान करते हैं। मोटरवे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमज़ानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।